سیاستہ میں، اور کل مرویات مولا علی شیر خدا کی 10 میں 3684 ہیں۔ اگر تینوں خلفائے ثلاثہ کی ملا دی جائیں، تینوں کی ملا دی جائیں، تو مولا علی شیر خدا کی مرویات ان سے پھر 4 گنا زیادہ بنتی ہیں، 4 گنا زیادہ۔ اس سے بڑھ کر عدل اور انصاف، امانت اور دیانت اور ثقافت ائمہ حدیث جو اہل سنت کے تھے، کتب حدیث کے مرتب کرنے والے، اس سے بڑھ کر کیا امانت اور دیانت کا تصور کوئی کر سکتا ہے؟ اور میں انشاءاللہ آگے جب ان حدیث اور واقعات پر آؤں گا پھر آپ کو کچھ نمونے بھی کوٹ کروں گا، لیکن میں نے عرض کیا اب اس کے برعکس نہج البلاغہ کو لے لیں تو یہ ان بزرگوں کے 200 سال بعد اور سیدنا مولا علی شیر خدا کے 350 سال بعد آئے، اور کسی ایک خطبے کی ایک سند لکھی ہوئی نہیں، موجود نہیں ہے، ایک سند موجود نہیں، کسی خطبے کا راوی موجود نہیں ہے۔ یہ پوری نہج البلاغہ میرے سامنے پڑی ہے، پوری نہج البلاغہ، صرف خطبہ نمبر دیتے اور لکھتے ہیں من کلام لہو علیہ السلام فی بعض ایام صفین، بس صفین کے ایام میں ایک موقع پر آپ نے کلام فرمایا، بس آگے پھر آپ کا کلام شروع ہو جاتا ہے۔ من خطبۃ لہو علیہ السلام وہی من خطب الملاحم، بس آگے آپ کا خطبہ الحمدللہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو خطبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، من خطبۃ لہو لیتأسى صغیرکم، بس آپ کا خطبہ ہے، پھر آپ کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ من خطبۃ لہو بیان شروع ہو جاتا ہے جو نوف البکالی کو دیا، پھر آپ کا خط کبھی آ جاتا ہے، کبھی کلام آ جاتا ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ سینکڑوں خطبے مولا علی شیر خدا کے جمع کیے، سینکڑوں خطبے اور خطوط، کسی ایک خطبے کی کوئی روایت بیان نہیں ہے، سند ہی نہیں، بلکہ اب اس کا ثبوت صرف اتنا رہ جاتا ہے، اب اس پر بنیاد کر کے اگر آپ کچھ واقعات یا کوئی چیز بیان کریں گے تو کوئی دوسرا کس طرح اعتماد کرے گا؟ پھر میں آپ کو بعد میں طریقہ بھی بتاتا ہوں اعتماد کا، پھر طریقہ کیا ہے، میں راستہ بھی نکالتا ہوں۔ صرف اتنا ہی ان کے پاس حل ہے، ان علماء کے پاس جنہوں نے یہ کتابیں جمع کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے مرتب کرنے سے پہلے یہ سیدنا مولا علی شیر خدا کے خطبات فلاں نے بھی جمع کر رکھے تھے، فلاں کے پاس بھی کچھ خطبے جمع تھے، یقیناً جمع ہوں گے، مگر میں تو بات کر رہا ہوں روایت کی، متصل سند کی، راوی کہاں گئے، اتصال سند کہاں گیا، اور کم سے کم 10-12 راوی بنتے ہیں جو جامع نہج البلاغہ سے لے کر مولا علی شیر خدا تک 350-400 سال ہوئے نا، 10-12 راوی بنتے ہیں، وہ کہاں گئے؟ کس طرح پتا چلے گا کہ یہ خطبہ یہ کلام آپ کا ہے نہیں ہے؟ کسی نے درمیان میں اضافہ کیا، بڑھا دیا، کم کر دیا، کسی چیز کا ثبوت ہی نہیں ہے، بس صرف ایک اعتماد چل رہا ہے۔ اب جب صورتحال ایسی ہو تو اب حدیث کے باب میں کیا طریقہ نکالا جائے؟ حل نکال رہا ہوں، سولوشن۔ اس طرح باقی کتب ہیں تو میرے نزدیک پھر اس کو سولوشن یہ ہے حدیث کے باب میں ان احادیث کو لیا جائے، ان روایات کو، دونوں گھروں کے لیے کہہ رہا ہوں، جس کی تائید دونوں طرف کی علماء سے مل جائے، چونکہ انہوں نے ایک دوسرے کی کتابوں کو تو ماننا نہیں، وہ تو مشکلات میں نے بیان کر دی، اور اس کا حل بھی کوئی نہیں، چونکہ 1500 سال گزر گئے، اب تو سندیں نہیں کوئی بنا سکتا۔ اہل سنت کی کتب کی ہیں، اہل سنت کی کتب کی ہیں سندات۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ جو چیزیں زہد پر ہیں، تقوی پر ہیں، ورع پر ہیں، علم پر ہیں، آخرت پر ہیں، معرفت پر ہیں، سلوک پر ہیں، عام نصائح پر ہیں، جس میں کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں، وہ تو دونوں میں سے جس طرف سے مل جائے قابل قبول ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں نے نہج البلاغہ کا جو آخری حصہ ہے زہد اور معارف پر، اس پر خود درس بھی دیے ہیں اعتکاف کے ایام میں، وہ آپ کو اہل سنت کی اور اولیاء کرام کے تذکروں کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔ میں نے اس دن دکھائے تھے کہ یہ نصائح ادھر بھی ملتے ہیں، تو جو مشترک ملیں انہیں قبول کیا جائے، جس پر اعتقادی اختلاف کی بنیاد ہو اسے قبول نہ کریں، چونکہ وہ شیعہ راوی ہیں یا آپ کے نزدیک دوسرے سنی راوی ہیں، آپ کے خیال کے مطابق ادھر ان کے خیال کے مطابق وہ موضوع ہوں گی، من گھڑت ہوں گی،
اور تیسری چیز جو بڑی اہم، اولاً قرآن کو لیں، اور میں نے عرض کیا کہ جب میں اس کے بعد اگلی نشست میں قرآن سے شروع کروں گا تو قرآن مجید کی تفسیرات صرف اہل تشیع کی لوں گا، پھر اس کے بعد حدیث میں آ جائیں تو حدیث میں متفقات کو دیکھیں، جہاں خلافیات ہوں وہاں ترک کریں، اور اس روایت کو قبول کرنے کے لیے خلافیات کو قرآن کی طرف رد کریں، رجوع کریں قرآن کی طرف۔ قرآن سب سے بڑا اصول ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہر چیز میں روایتیں وضع ہوئی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، چونکہ اختلافات کے دور تھے سیاسی، ایک دوسرے کے خلاف روایتیں گھڑ کے خلفاء کو، امراء کو، حکمرانوں کو ہدایہ پیسے وصول کرنے کے لیے لوگ باتیں لے جاتے تھے گھڑ کر، شاعر شاعری لکھ کے لے جاتے اور علماء روایتیں لکھ کے لے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ائمہ اہل سنت کے ائمہ فن نے، اسماء الرجال کے ائمہ نے، نقد و جرح کے ائمہ نے، جرح و تعدیل کے ائمہ نے، اور اہل تشیع میں بھی نقد اور جرح و تعدیل کے علماء نے کتابیں لکھی، اسماء الرجال کی موجود ہیں، مگر پڑھتا پڑھاتا کوئی نہیں۔ وہ جرح کرتے تھے، تعدیل کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے، پھر روایت کو قبول کرتے یا رد کرتے۔ اور اس کا میں نے ایک تیسری صورت نکالی اہل تشیع بھائیوں کے لیے کہ تیسرا حل پھر وہ فیصلہ لے لیں کتاب و سنت کے بعد جو ائمہ اطہار اہل بیت نے کہا ہے، جو صحت کے ساتھ ثابت ہو۔ اب میں تیسرا سورس یہ لوں گا، ان تمام امور کے فیصلوں میں اہل بیت کے اماموں پر فیصلہ کروں گا، اور وہ بھی شیعہ کتب سے لیں گے، کتب اہل تشیع سے۔ میں نے ائمہ اطہار اہل بیت کو ایک بنیاد ہوں گی، صحابہ کرام اور اہل بیت، یہ دو راستے ہیں حضور کی سنت کو سمجھنے کے لیے۔ اس چیز کو جو میں نے بات کہی، کیوں اب آج بڑی آخری بات ہے میری آج کی نشست کی، حوالہ دے رہا ہوں، لاسٹ ریفرنس ہے، بڑی توجہ سے سنیں، اور اہل تشیع شیعہ بھائیوں کے لیے بڑی توجہ طلب چیز ہے۔ یہ جتنی گفتگو میں نے آج کی، اس کا لب لباب توثیقاً اور تصدیقاً اب دے رہا ہوں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ سے، نہج البلاغہ کا ہی خطبہ ہے، جس پر اہل تشیع کا سب سے بڑا اعتماد ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، ایک بات تو وہ کہی جو میں نے شروع میں کہہ دی کہ سواد اعظم کو لینا اور انتہا پسند فرقوں سے بچنا۔ اب ایک بات مولا علی شیر خدا نے اور کہی ہے، آپ نے 3 باتیں کہی ہیں، یہی خطبہ جو میں نے آپ کو عرض کیا، نہج البلاغہ تہران کا وہی مطبوعہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا، حاج علی نقی شرح اور ترجمہ علی نقی فیض الاسلام کا، اس کے صفحہ 277 پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنا طریقہ خطاب کر کے لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں انی لعلی بینۃ من ربی، اس کا اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے کہ اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑی حجت اور بینہ ہے میں اس پر قائم ہوں، اس کا مراد قرآن۔ اب مولا علی شیر خدا نے طریقہ سمجھایا ہے، کاش اسی پر اگر ہماری طبیعتیں مائل ہو جائیں، اگر مولا علی شیر خدا کے ساتھ سچی محبت ہے، سچا اخلاص ہے، ہم ان کے سچے پیروکار ہیں، تو پھر ان کی تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ انی لعلی بینۃ من ربی، تو جو اللہ نے بینہ اتاری ہے، حجت، میں اس پر متمسک ہوں، اس پر قائم ہوں، وہ قرآن ہے۔ ومنہاج من نبی، اور فرمایا دوسرا منہاج اور طریقہ، اسوہ اور سنت جو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے، اس پر قائم ہوں۔ وَإِنِّي لَعَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ، اور یہ میرا طریق واضح ہے جس کے اوپر میں قائم ہوں، جس پر میں چل رہا ہوں۔ ایک بینہ الہیہ یعنی قرآن، اور ایک منہاج نبوت حضور علیہ السلام کی سنت، اسوہ نبوی۔ فرمایا یہ طریق واضح ہے جس پر میں چل رہا ہوں۔ اب آگے سنیے،
آگے یہ وضاحت اللہ کی بینہ کی یعنی قرآن کی اور منہاج نبوت حضور علیہ السلام کے طریقے کی وضاحت کیسے ہوگی، پتہ کیسے چلے گا کہ حضور کا یہ منہاج تھا، یہ اسوہ تھا، یہ سنت ہے، یہ طریق تھا، یہ تعلیم تھی۔ اس کے لیے سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی امت کو اور اپنے ماننے والوں کو دو شرائط میں باندھ دیا ہے۔ فرمایا حضور کا منہاج نبوت اور اللہ کا اتارا ہوا بینہ قرآن، اس کی رہنمائی اگر لینی ہو طریقے واضح، وہ دو جگہوں سے ملے گا، دو کو اکٹھا تھام لو۔ فرمایا ایک، انظروا اہل بیت نبیکم فالزموا صمتہم واتبعوا اثرہم فلن یخرجوکم من ہدی۔ یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، میں ریفرنس پڑھ رہا ہوں نہج البلاغہ کا۔ آپ نے فرمایا اپنے نبی کی اہل بیت کو دیکھو اور ان کی سمت اور ان کی سیرت اور ان کے اسوہ کو تھام لو اور ان کے آثار کو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی تعلیمات کے اوپر پیروی کرو۔ فلن یخرجوکم من ہدی، تو وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں لے جائیں گے۔ ایک طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ایک حضور کی اہل بیت اور دوسرا فرماتے ہیں صحابہ کرام، ان سے تمسک کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے راستے پر چلو، ان کے آثار کی پیروی کرو۔ اور فرماتے ہیں لوگو لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہی خطبہ مسلسل چل رہا ہے نہج البلاغہ کا۔ لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ فما ارا احدا منکم یشبہہم، اور میں نے صحابہ کرام کی وہ شان دیکھی ہے کہ تم میں سے ہزارہ لوگ ہیں ماننے والے کھڑے، تم میں سے کوئی ایک بھی ان جیسا نظر نہیں آتا، تم میں سے کسی ایک کو بھی ان کے ساتھ مماثلت اور مشابہت نہیں ہے۔